عدلیہ کی جو آزادی جس کو ہم جس انداز سے دیکھتے ہیں اس کو اس انداز میں تھا کہ ریاست کے ہیں 3 ستون، یہ میں نے پچھلی دفعہ بنیادی بات کی تھی، مختصراً میں اس پہ اب بات کروں گا. مقننہ لیجسلیچر کا اپنا کردار ہے، قانون بناتی ہے. گورنمنٹ/ایگزیکٹو اس قانون کا نفاذ کرتی ہے، اور جو عدلیہ ہے وہ اس کی تشریح کرتی ہے. یہ تینوں کے اپنے اپنے ایک ڈومینز ہیں، لیکن اور یہ ایک دوسرے کے اندر انٹروین نہیں کرتے. دیکھیں ایک واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس نہیں ہے، اوور لیپنگ ضرور ہوگی کہیں نہ کہیں، لیکن چیکس اینڈ بیلنسز ایک دوسرے کے اوپر. ایگزیکٹو کے اوپر لیجسلیچر کا اور جوڈیشری کا، لیجسلیچر کے اوپر جوڈیشری کا. جوڈیشری کا جو ہمارا آرٹیکل 209 یہ کہتا ہے اپوائنٹمنٹس بھی پہلے ججز خود کیا کرتے تھے. میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ چیف جسٹس کنسرنڈ ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا مختلف جو چیمبرز ہیں ان کے ججوں کو لگا دیا. اور مطلب دیکھیں نا وہ ہوتا یہی تھا، ایکچولی یہی ہوا کرتا تھا کہ یہ کیونکہ پول چھوٹا تھا 2 چیف جسٹس صاحبان آپس میں مشاورت کرتے تھے، لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ ججز خود کر رہے ہیں اپوائنٹمنٹ کے اندر، ایگزیکٹو کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہی لیجسلیچر کا کردار ہے، تو لہٰذا عدلیہ آزاد ہے. ٹھیک ہے، کم از کم باہر کے انفلوئنس سے آزاد ہے، جو کہ بات ایک حد تک ٹھیک تھی. اندر کس طرح چلا جائے، وہ آزادی جو ہے وہ صرف ان ججوں کو ہوتی تھی جو سلیکٹ کرتے تھے. اس آزادی کا مس یوز کیا جاتا تھا. اگر میں کھل کے نتیجے میں ہماری عدلیہ کی جو بری حالت ہے وہ اس میں اس طریقہ کار کا بھی حصہ شامل ہے. بالکل. دیکھیں اس کو اب تبدیل کرنے کے لیے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد ایگزیکٹو کا کردار اس میں متعارف کروایا گیا. 2 ٹیئر سٹرکچر بنایا گیا. جوڈیشل کمیشن کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان، اوپر کے 2-3 سینئر ججز، ریسپیکٹو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، لا منسٹر، ممبر ریسپیکٹو پروونشل، وہ ایک تھوڑا سا واسٹ کیا گیا. کچھ بہتر تھا، میجورٹی پھر بھی ججز کی رکھی گئی. اور اس کے بعد ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی گئی جس کے اندر آپ کی لیجسلیچر کے 4 اپوزیشن کے اور 4 گورنمنٹ کے لوگ تھے. لیکن یہ بھی الٹیمیٹلی اس کو بھی رول بیک کیا گیا چیف جسٹس اس وقت جو تھے افتخار چودھری صاحب کے کہنے پہ. تو وہ جو سیکنڈ ٹیئر تھی وہ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک تھا. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایوالو کرتی ہیں. اس وقت تک جو 2 لوگ بنایا کرتے تھے ججز، اس سے ذرا اس سے بہتری آئی تھی. 26ویں امینڈمنٹ میں آپ نے یہ کیا کہ وہ جو 2 ٹیئر سٹرکچر تھا اس کو ایک ہی سٹرکچر کر دیا، لیکن جو اب آپ کی اکثریت ہے وہ آپ کی ایگزیکٹو کی ہے ججز کی بنانے میں. ججز بنانے میں ایگزیکٹو حکومت، جی ایگزیکٹو مینس حکومت. سپیریئر کورٹ کے ججز کی بات ہو رہی ہے، لوور والے تو میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ تو ٹیسٹ پہ آتے ہیں. سپیریئر کورٹ. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات نعمان صاحب اسی پر ہم کر لیں. میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس بات پر اعتراض ہونا چاہیے کہ لیجسلیچر جو ہے، پارلیمان جو ہے، اس کی برتری ہو گئی ہے، ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے ملک میں یا دنیا کے کسی جگہ پر بھی جہاں پر عوامی نمائندگی کا قانون موجود ہے اور عوامی رائے کی مطابق نمائندے ان کے آتے ہیں، یعنی پارلیمان بنتی ہے، تو پارلیمان تو ہر چیز کی خالق ہے. آئین کس نے بنایا ہے؟ پارلیمان نے. آئین میں جس طرح جب چاہے پارلیمان جو ہے وہ ترمیم کر سکتی ہے. باقی آپ جن آزادی کی بات کر رہے ہیں، عدلیہ اور نیچے اس کے جو ادارے آئین کے تحت بنے ہیں، تو وہ ان پر آئین سپریم ہے. لیکن آئین پر سپریم کون ہے؟ پارلیمان. مجھے لگتا ہے پاشا صاحب یہ ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا پوائنٹ اکراس نہیں کر سکا تھا. وہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ جب نہیں ہونا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں کہ جب کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے نا، تو ایک ہوتی ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. وہ اپنا کردار کر کے پورا کر کے آئین بنا کے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن آئین کی جو تبدیلی ہے وہ تو موجودہ پارلیمان میں سر عرض کرتا ہوں، میں اسی میں بتاتا ہوں. پھر جو نیا آئین بنتا ہے وہ آئین کی کریشن ہے آپ کا پارلیمنٹ. وہ آئین ہی بناتا ہے آپ کی مقننہ، وہ آئین ہی بناتا ہے آپ کی گورنمنٹ. سو یہ جو تینوں ادارے ہیں یہ آئین کے تابع ہیں. اور سپریم جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہاں کانسٹیٹیوشن سپریم ہوتا ہے. عدلیہ ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوتی. میں اگر مطلب آپ ماہر ہیں اس میں، جی میری مجال نہیں ہے کہ نہیں سر پوچھیں ذرا کلیئرٹی آتی ہے. یہ جو آئین ہوتا ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان بھی اس کے انڈر آ گئی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ختم ہونے کے بعد، تو پھر پارلیمان کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس آئین میں تبدیلی کرے. دیکھیں میں وہی بتا ہو رہی ہے تبدیلی. میں سر میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کا پورا چیپٹر ہے پارلیمنٹ پہ، پارٹ ہے پورا. اگر وہ خالق ہوتی اور اس میں تبدیلی نہ کر سکتی تو اس کے اندر آئین کے اندر وہ باتیں نہ لکھی ہوتی. آپ کی جو ساری کمپوزیشن ہے، پہلے 2 چیمبرز ہیں، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، یہ بھی آپ کا آئین کہتا ہے. ٹھیک ہے
کتنی کمپوزیشن ہوگی, کیا کیا کتنے لوگ ہوں گے, کتنی منورٹی سیٹس, کتنی وومن سیٹس, وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. قانون بنانا کیسے ہے, اس کا طریقہ کار, بل کہاں اپروو ہونا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہے. لیکن جب چاہے یہ پارلیمان اس کو تبدیل کر سکتی ہے, نمبر آف سیٹس کو تبدیل کر سکتی ہے, قانون نئے بنا سکتی ہے, پرانے قانون کو ختم کر سکتی ہے, نئے انٹروڈیوس کرا سکتی ہے. تو ٹل ٹوڈے آئین کی حیثیت مخلوق کی ہے. خالق کون ہے؟ پارلیمان ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میرا صاحب کاؤنٹر سوال ہے میرا آپ سے. میرا آپ سے کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ ایک حکومت کے پاس سمپل میجورٹی ہے, ٹھیک ہے, کیا وہ آئین کو بدل سکتی ہے؟ نہیں بدل. سو یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے, پارلیمنٹ نے ایک پروسیجر فالو کر کے امینڈمنٹ کرنی ہے, وہ پروسیجر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو سمپلی کہہ دینا کہ اس پہ بائنڈنگ نہیں ہے, بے شک اس کے پاس 2/3 نہیں ہے. نہیں یہ تو سو اگر 2/3 ہے بھی, پھر بھی بائنڈنگ ہے جب تک وہ تبدیل نہیں کرتے.